اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو بلند ترین اعلیٰ درجے پر پہنچاؤں۔ کیا کروں؟ بلند ترین اعلیٰ درجے پر اخلاق کو پہنچاؤں، یعنی کہ اخلاق کو بلند کرنے کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام صرف نماز، روزے اور عبادت کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی روح حسن اخلاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غیر مسلم نماز اور روزے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا، جتنا اخلاق کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جو اخلاق اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اپنائے، اگر حضور نبی پاک علیہ السلام کے وہی اخلاق کوئی حضور کا امتی اپناتا ہے تو غیر مسلم اس کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرتا ہے، اس مطالعے میں جب حضور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو یقین جانو وہ اسی اخلاقی بنا پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے زندگی میں بہت ایسے واقعات ہیں جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے لوگ۔ اسلام صرف روزے، نماز اور عبادت کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی روح حسن اخلاق ہے۔ سچ بولنا، وعدہ کرنا، امانت داری پوری کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ وہ تمام اوصاف ہیں جن کو مکمل کرنے کے لیے تمہارے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے۔ یہ وہ تمام اوصاف ہیں جن کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ کس وجہ سے بھیجا؟ اخلاق کو بلند درجے پر پہنچانے کے لیے بھیجا۔ تو بھائی دیکھیں، اخلاق کے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے سچ بولنا۔ سچ بولنا بھی اخلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچ بولے گا تو اس کا وقار، اس کا عزت دگنا ہوتا جائے گا۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، دن رات جھوٹ بولے گا تو اس کی وقار، اس کا جو عزت ہے وہ نیچے گرتا جائے گا، آخرکار وہ مٹی میں ملے گا۔ تو آپ اس سچ بولنے کا موازنہ کریں، سچ اور جھوٹ کا موازنہ کریں۔ اخلاق حسنہ کا ایک حصہ سچ بولنا بھی ہے، دوسرا حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ وعدہ پورا کرنا۔ اگر کوئی مسلمان کسی سے وعدہ کرتا ہے، بلکہ ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، پوری زندگی میں اس نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو یقین جانیں کہ اس بندے کی پورے گاؤں، پورے محلے، پورے شہر کے اندر عزت بڑھتی رہے گی، کیونکہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے والا بندہ ہے۔ ہر ایک کی نظر میں اس کا عزت دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ تو امانت داری، اگر کسی کو امانت دی جائے تو وہ امانت بھی اس کی سنبھال